السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے فطرانہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فطرانہ کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ یا صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اسے زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ فطرانہ کے حوالے سے جو جامع ترین حدیث ہے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ میں ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا۔ اچھا، زکوٰۃ وغیرہ کا تو سمجھ آتا ہے کہ کیوں فرض ہے۔ جو صاحب مال ہے، اس کے پاس نصاب ہے اور اس پر سال گزرا ہے تو فرض ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ الفطر ہے، ایک طرف اسے فرض کہا جاتا ہے، دوسری طرف اس کے لیے کوئی مال نصاب اس کی شرط بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں فرض ہے؟ اس کی وجہ حکمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ یہ روزے دار کے روزہ کو لغو اور بےہودگی سے جو روزہ رکھنے کے باوجود کمی کوتاہی ہوتی ہے اسے کور کرنے کے لیے ہے، اور مساکین کی خوراک کے لیے بھی۔ لہٰذا اس کا وقت بھی مقرر ہے اور وہ لمیٹڈ ہے۔ جس نے بھی نماز عید سے قبل ادا کر دیا تو یہ اس کا فطرانہ قبول ہوگا، اور اگر کوئی نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک عام صدقہ ہے، اور وہ فریضے کی ادائیگی سے یعنی زکوٰۃ الفطر فطرانہ کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ بے شک اس نے ادا کیا لیکن لیٹ کیا، ٹائم ختم ہو گیا، تو وہ صدقہ ہے، فطرانہ نہیں۔ یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ روزے کے ساتھ ہماری بہت ساری فحش کلامی، لغویات، ارتکاب ہوتا ہی رہتا ہے، تو روزے جیسی بمشقت عبادت ادا کرنے کے بعد ان کی قبولیت کو پکا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ دوسرا، مسلمان کی عید تو تب ہوتی ہے کہ جب اس کے بھائی اس کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوکا ہو اور مسلمان خوشیاں منا رہا ہو؟ اسی لیے آپ سنت میں بھی دیکھیں تو اصناف خمسہ یعنی 5 جو بنیادی ایز اے خوراک پیٹ بھرنے والی غذائیں ہیں، اجناس ہیں، انہیں ہی فطرانے کے طور پر ہمیشہ دیا گیا، اور دینا بھی ہر مسلمان کو ہے، یا گھر کا بڑا زیر کفالت سب کی اہل و عیال کی طرف سے بھی دے گا، اور اس کے لیے کوئی صاحب نصاب مالدار ہونے کی شرط بھی نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس اپنے کھانے سے زائد ہے، یعنی 1-2 وقت کی روٹی اس کی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اور کچھ گھر میں کھانا بچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر فطرانہ فرض ہے۔ انسان اپنا اور بیوی، خواہ بیوی صاحب مال بھی ہو لیکن چونکہ اس کی زیر کفالت ہے، اس کا بھی، اور اپنی اس اولاد کا بھی جو فقیر ہے، غریب ہے، جو نہیں دے سکتی اپنی طرف سے، تو ان کی طرف سے بھی پھر مالدار باپ دے گا۔ حتیٰ کہ وہ عورت بھی کہ جس کے خاوند نے اس کو طلاق رجعی دی ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے، تو اس کی طرف سے بھی اس کا خاوند ہی پابند ہے کہ وہ اس کا فطرانہ دے۔ ہاں، جو طلاق بائن والی ہے، یعنی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو ایسا مرد اپنی ایکس وائف کے فطرانہ دینے کا پابند نہیں ہے۔ اب فطرانہ کتنا دیں، یہ سوال بہت بہت اہم ہے اور ہر سال ہوتا ہے۔ اگر سنت کو دیکھیں تو مطلب واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، 1412 کے ریفرنس سے صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم فطرانے میں 1 سا غلہ دیا کرتے تھے، اور سا کا وزن غلہ کی قسم کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ آبویسلی کچھ اجناس مقدار میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن وزن کم ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑی مقدار کا بھی وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے وزن کو دیکھنا ہے۔ جو بھی صنف ہے، جو بھی جنس ہے، غلہ ہے، وزن 1 سا ہونا چاہیے۔ اب وہ کون سی جنس ہونی چاہیے، کون سا غلہ ہونا چاہیے، تو جس جنس سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے بس وہ آدمی کی خوراک ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روٹی ایک مین سورس ہے، تو گندم یہ جنس ہو جائے گی۔ اسی طرح عربوں میں کھجور، کہ ایون وہ کئی دن صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، یہ بھی ایک مین سورس ہے خوراک کا۔ اسی طرح چاول ہیں، جو ہے، اور کشمش جسے منقع بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح پنیر یعنی چیز، اور مکئی، دالیں وغیرہ۔ اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو وہ غلہ، وہ جنس، وہ صنف جو ایز اے خوراک عام طور پر استعمال بھی ہوتی ہو، جیسے ہمارے ہاں روٹی ایک بنیادی چیز ہے، اسی لیے فطرانہ گندم دینا چاہیے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ افورڈیبلٹی ہے۔ مثلاً اگر آپ گندم سے زیادہ اچھی کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان کے حساب سے وہ چاول ہے۔ اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو چونکہ روٹی تو پھر بھی غریب کو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، چاول اس کی مکمل دسترس سے باہر ہوتے ہیں،
تو آپ چاول میں بھی دے سکتے ہیں جو قدرے گندم سے مہنگے ہیں. اسی طرح آپ مہنگی سے مہنگی یا سستی سے سستی جو جنس جو غلہ وہاں پر ایز اے خوراک استعمال کیا جاتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں تو وہ ایز اٹ از دیجیے. کتنا؟ 1 سا. یہ ہمارا کتنا بنتا ہے؟ 2600 گرامز. کلوز میں 2.6 کلو گرامز، یعنی 2.5 کلو سے اوپر. 2.5 2.5 ہوتا ہے تو 2.5 سے اوپر 2.6 یہ 1 سا ہے. تو آپ 2.5 سے 3 کلو تقریباً پر پرسن صدقۃ الفطر دیجیے. کس کو؟ جس کے پاس کھانا نہیں ہے، بھوکے کو. جو صدقۃ الفطر دے نہیں سکتا، دینے والا نہیں ہے، وہ لینے والا ہے. اور اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار اقربا ان پر نظر دوڑائیے. اپنے ارد گرد والوں سے، رشتہ داروں سے، حق ہمسایوں سے پہل کیجیے. چاند رات بیسٹ ٹائم ہے تاکہ عید کا دن نو بھوک نو ہنگر، اور اس سے 1 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. اسی طرح بامر مجبوری آپ مزید 1-2 دن پہلے ایڈوانس دے سکتے ہیں، لیکن لاسٹ لمٹ فکس ہے اور وہ عید نماز ہے. اس کے بعد جس نے دیا اس کا فریضہ ادا نہیں ہوا. اب ہمارے ہاں عام طور پر اسے ان کیش دیا جاتا ہے، اور بعض اہل علم پیسے بتا بھی رہے ہوتے ہیں. مثلاً فی کس پر پرسن گندم کے حساب سے 300، چاول کے حساب سے 800، جو کے حساب سے 500 اور کشمش کے حساب سے 2200 پر پرسن فی کس صدقۃ الفطر بنتا ہے. یاد رہے کہ جو سنت پر ایز اٹ از عمل کرنا چاہے تو وہ تو متفقہ طور پر شورلی ایسے ہی دینا ہے جیسے سنت میں ہے، یعنی جنس اجناس غلہ اس میں سے دیں. اور یہ اگرچہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے لیکن سنت کی پیروی اصل مزہ ہے، ثواب ہے. اور ویسے بھی تو ہم عید چھٹیوں میں کتنے ایڈونچرز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر تھوڑی مشکل آ گئی اور آپ نے ایک کام ٹارگٹ اچیو کر لیا تو یہ بڑی بات ہے. اور بہرحال سیکنڈ اوپینین بھی ہے. ان کیس آف اینی ڈیفیکلٹی آپ اگر پیسوں میں دے دیں تو اللہ قبول کرنے والا ہے. واللہ تعالی اعلم.